انہوں نے کہا اچھا وہ لا کی امداد اس لیے تھی، یعنی عطا ذالک المال لاجل حقوق المبایا، میرا ایمان خریدنے کے لیے سودا کیا، اور رو اس پر کہ رسول اللہ کی محنت کس طرح ضائع ہو رہی ہے اور یہ ٹکڑے بانٹے جا رہے ہیں کہ یہ دنیا کا ایک ہے مال جو بانٹ لو۔ اللہ کے بندو، رسول اللہ نے کیا خلافت دی اور خلیفوں نے کیا کیا اور اس کے صحیح ہے سلوک؟ تو ابن عمر نے کہا کہ وہ مال اس لیے دیا، اور ساتھ ہی کہا ان دین عندی عز اللہ رخیص، پھر تو میرا دین بہت سستا ہوا۔ معاویہ نے اگر یہ سودا کر رہا ہے تو میرا دین تو بہت سستا ہوا، پھر میں 1000 روپے یہ لاکھ لے کر ایمان بھیج دوں۔ بعد میں جو بیعت انہوں نے کی صرف انہوں نے کی اور کسی نے نہیں کی، وہ بھی اس وجہ سے وہ نیک نہیں سمجھتے۔ بعد میں عبد الملک کی بھی کی ہے، جس کے بارے میں لکھتے ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ میزان الاعتدال میں کہ اس شخص میں عدالت کیسے ہو سکتی ہے جس نے مسلمانوں کے خون بہائے اور جس کا ایک گناہ ہی کافی ہے کہ حجاج جیسے آدمی کو مقرر کیا جس نے 1,20,000 کو دربار میں ٹا کر ذبح کیا۔ وہ عادل تھا، افضل الفجور، بڑا بدماش تھا وہ عبد الملک، مگر بیٹھ کر، کیونکہ ان کا اصول تھا کہ اگر جھگڑا مٹ جائے چلو جس طرح بیٹھ گیا بیٹھ، مگر اس وقت کہا کہ میں دین نہیں بیچنا چاہتا۔ اب دوسرے کا سنو، یہ کون ہے؟ یہ ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، چوٹی کے آدمی خریدے جا رہے ہیں کہ بس یہ چپ کر رہے ہیں، باقی لوگ تو پہلے ہی چپ، 20 سال ہو گئے کھا پی رہے ہیں، جانوروں کی طرح رہ رہے ہیں، جو تھے کچھ دانے وہ میں نے رگڑ دیے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھی پیسہ بھیجا۔ یہ دیکھ لیں تاریخ المسجد ہے، کون لوگ لکھ رہے ہیں، ان سے کوئی زیادہ مستند آدمی ہوتا میں اس کو پڑھتا، مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، موطا امام مالک کی شرح حاشیہ لکھا، اور اس میں لکھتے ہیں پیسے مسلمانوں کا بیت المال لوگوں کے ایمان خریدنے کی دیا جا رہا۔ تو فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کو بھی پیسہ بھیجا، اسی طرح بھیجا کہ لاکھ لے لو اور ساتھ دے دو اس کا ہاں کہاں گیا وہ 269 اور جو اس طرح نہیں مانے ان کا علاج دوسری طرح کیا، ان کو مارا ڈنڈے کے زور سے، انہیں قائل کیا۔ اچھا چلو پھر اس کو دیکھ لیں۔ اب یہی عبد الرحمن میں پھر حوالہ نکال، مسجد نبوی میں کیا ہو رہا، کون سی مسجد ہے؟ یہاں جبریل نازل ہوتے تھے، 1000 نماز کا ثواب، اللہ کے رسول خطبہ دیتے تھے، وہاں کا احترام بھی ختم ہو گیا، بیعت کے حوالے دیتے ہیں۔ اس طرح کی بیعت تو آپ لوگ بھی کیے بیٹھے ہیں، جتنے ظالم ہیں مسلمان ملک میں آپ سارے پھر ان کے مباین ہیں۔ یہ 8ویں جلد ہے فتح الباری کی، کتاب التفسیر ہے، صحیح بخاری 4827 نمبر حدیث کا۔ کانا مروان علی الحجاز استعمل معاویہ، اسلام یہ کہتا تھا، مروان کو گورنر بنا دیا حجاز پر امیر معاویہ نے، فخطب، ایک دن جمعے کا خطبہ دینا شروع کیا نا، وہاں سے چٹھی آ گئی نا کہ میدان ہموار کرو، فجعل یذکر یزید ابن معاویہ لکی یبایع لبعض ابیہ، کہا کہ امیر المومنین کو اللہ نے ایک بہت اچھی تجویز سجائی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کی بیعت لے لیں تو تم لوگ ان کی بیعت کرو۔ آگے شرح میں بتایا پھر دوسری حوالوں سے کہ اس نے ساتھ ہی یہ کہا ان اللہ ارا امیر المومنین فی ذراع حسنہ وإن یستخلفہ فقد استخلف ابو بکر عمر۔ اس طرح دین کو یہ لوگ مسخ کرتے ہیں اپنی ضروریات کی۔ امیر المومنین کو اللہ نے ایک بڑی اچھی بات سجائی ہے، اور اگر وہ اپنی زندگی میں خلیفہ نامزد کر رہے ہیں تو ابو بکر نے بھی عمر کو خلیفہ مقرر کیا تھا۔ جب یہ بات کہی قال عبد الرحمن بن ابی بکر شایا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو یہ وہ پردہ رکھ جاتے ہیں، اسی لیے ان کا الو سیدھا ہو جاتا ہے کہ ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن نے کچھ کہا، کیا کچھ کہا وہ نہیں بیان کیا۔ وہ شکر ہے کہ دوسری کتابوں میں آ گیا، لوگوں نے چھپایا نہیں، حق لکھنے والے بھی تھے، لوگوں نے اس پر مستخرج لکھی ہیں کہ بخاری کی روایتیں دوسرے عالموں نے دوسری سندوں پر انہوں نے سب کچھ بیان کر دیا۔ جب یہ کہا کہ ابو بکر نے عمر کو بنایا، وقال عبد الرحمن سنت ہرقل کیسر، جھوٹ بول رہا تو اور تیرا امیر المومنین، یہ کیسر اور کسریٰ کے طریقے، کافر بادشاہوں کا طریقہ کہ ایک مرتا ہے اس کے بعد وہ دوسرے کو بنا لیتے ہیں۔ آج جال تم ہرقلیہ، یہ وہ رومی بادشاہ والا کافروں والا دین میں چالو کرنا چاہتے ہو نظام، تو یہ ان لیا بنائے کہ اپنے بعد بیٹوں کو دائرہ جائیداد، اور بعد میں تو پھر یہ بھی نہ رہا کہ چلو زندگی میں کسی سے پوچھ لو، پھر آٹومیٹک ہی بیٹا بنتا رہا، وہ بچہ ہو یا عورت ہو، بن جاتے رہے۔ تو آپ نے فرمایا ان ابا بکر واللہ ما جعل فی احد من ولدی ولا فی اہل بیتی، لہٰذا ابو بکر کی مثال، اس نے اپنے بیٹوں میں سے کسی کو بنایا، اپنے خاندان میں سے کسی کو بنایا،
وما جعل معاویہ اللہ کرامۃ لولدہ، بیٹے کو دے رہا اور حوالہ ابو بکر کا دے رہا، جھوٹ بولتا. تو اس پر کیا ہوا پھر؟ صحیح بخاری میں پڑھو کہ ادب ہوا عبد الرحمن کا، مسجد نبی کا لحاظ ہوا. فقال خذوہ، حکم دیا اس نے مروان نے کہ پکڑ لو اس کو، گرفتار کرو. یہ بیعت ہو رہی ہے، خلیفہ بن رہا ہے. فدخل بیت عائشہ فلم یقدروا علیہ، وہ حضرت عائشہ کے گھر میں گھس گیا، اپنی بہن کو قابو نہیں کر سکے. وقال مروان ان الذی انزل اللہ فیہ والذی قال لوالدیہ اف لکما تعداننی، تو مروان نے ایک اور غضب ڈھایا کیا دیا. یہی عبد الرحمن جس کے بارے میں سورہ احقاف کی یہ آیتیں اتری تھی، وہاں ایک کافر کا ذکر ہے کہ اس نے والدین سے یہ کہا، وہ حوالہ دے دیا کہ اس عبد الرحمن کے بارے میں یہ آیتیں دی، یہ بھی جھوٹ بولا. فقالت عائشہ من وراء الحجاب ما انزل اللہ فینا شیئا من القرآن الا ان اللہ انزل عذری. اما عائشہ بولی کہ جھوٹ بول رہا ہے، ابو بکر کے خاندان کے لیے اللہ نے کچھ نہیں اتارا سوائے ان آیتوں کو جو میری بریت کے لیے آئی. تو میرے بھائی کو بدنام کر رہا، کافروں والی آیتیں اس پر چشمہ کر رہا. تو اور ساتھ پھر اگلے شرح میں بتایا الست ابن اللعین الذی لعن رسولہ، تو اپنی فکر کر، تو اس ملعون کا بیٹا ہے، جب تو اس کی پشت میں تھا تو اللہ کے رسول نے اس پر لعنت کی تھی. تو حکم کا بیٹا جس کو حضور نے مدینہ سے نکال دیا تھا، تو اس ظالم کا پتر. اور اما عائشہ نے کہا اس لعنت کا ایک ٹکڑا تو بھی ہے. اب ذہبی نے دوسرا پہلے لکھا ابن حجر کے سند جید، بعد میں مکر گئے کہ نہیں حضرت عثمان کا چچا. اس پر علامہ البانی صاحب نے جو سلسلہ الاحادیث صحیحہ میں لکھا وہ میں بتا دیتا ہوں، اس کو پڑھ لیں. اب یہاں نہیں پیش کر سکا، پڑھ لیں. اس نے کہا اسی سے تو علم حدیث بدنام ہو گیا کہ تم لوگ رعایت کرتے ہو، کہیں لکھتے ہو سند جید ہے، راوی پکے ہیں. اب حکم کی باری ہے حضرت عثمان کے چچا کہ تم نے سارے اصول بدل دیے. خدا کا خوف کرو، دین کو تباہ نہ کرو. اگر لعنت کی تھی حضور نے تو کی ہے، صحیح حدیث ہے، بالکل ایک جلد میں انہوں نے اکٹھی کر دی کہ لعنت کی تھی، اسی لیے مدینہ میں داخل نہیں ہوتی. تو اما عائشہ نے کہا تو اس کا بیٹا ہے جس پر حضور نے لعنت کی تھی اور تو اس کی پشت میں تھا. اور واقعی یہ لعنتی نکلے سارے جو مروان سے پیدا بھی ہوئے. پر میں تھا اس حکم پر بھی لعنت ہے، اس کے بیٹوں پر بھی لعنت، سارے گندے نکلے. اب عمر بن عبدالعزیز کا کیا وہ بیٹا تھا، وہ تو بعد میں پوچھتے قیامت تک ساروں کو فرمایا. تو یہ دیکھیں کہ کیسا اندھیر ان لوگوں نے مچا رکھا تھا کہ پکڑ لو. اما عائشہ گھر میں چھپے، لاکھ روپیہ بھیج دو. وہ کسی کو عبداللہ بن عمر کو کہا، کبھی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھیجا. لوگ جو تھے ان کو اس طرح خرید لیے، اور جو نہیں مانتے تھے ان کا علاج دوسری طرح کیا. یہ سارے کہہ دیتے ہیں نہیں 2-3 ہی آدمی ہیں. میں کہتا ہوں جب ہو رہی تھی بات چیخے لوگ، کسی نے سنی نہیں. یہ آپ سن لیں عمر ابن حزم رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسے صحابی رسول ہیں خندق سے لے کر ساری بات کی جنگوں میں حضور کے ساتھ شریک رہے. اور آپ نے نجران کا حاکم بھی بنایا تھا. جب اس معاویہ نے وفد منگوانے شروع کی، یہ حاشیہ بھی مولانا ارشاد اللہ کثری صاحب کا ہے کہ ثقہ ہے راوی اس کے. اور ہر جگہ آپ نکال کر دیکھیں کہ عمر بن حزم کے تذکرے میں لکھا ہے علماء نے کہ اس نے معاویہ کے سامنے حق کہنے میں کوئی دریغ نہیں کیا، مگر پوچھا نہیں کیا. پیسے تقسیم ہوئے. پھر سن لیں لما اراد معاویہ ان یستخلف یزید باعث الی عامر المدینہ ان اوفض الیہ من شاء. یہ اسلامی حکومت کی بوٹیاں تقسیم ہو رہی ہیں اور اب تک ہو رہی. نیک لوگوں کی زبانیں بند، ان کے لیے جیلیں اور پھانسیاں، اور بدماشوں کے لیے کھلی چھٹی. تو گورنر مدینہ کو لکھا کہ وفد بھیجو جس کو چاہو. قال فوفد الی عمر بن حزم الانصاری. بھائی جو بول سکتے تھے بیچارے بولے، کسی نے پرواہ ہی نہیں. عمر بن حزم انصاری کو بھیجا. فاستاذن، پہلے تو اس کے ساتھ جو سلوک کیا، پہلے خود ہی کہا وفد بھیجو. یہ ہے خلافت اور ملوکیت میں فرق کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے کھلے، ہر شخص آ رہا، کوئی وہاں کھڑا نہیں. دربان کھڑے. اجازت مانگی صحابی رسول نے. فجاء حاجب معاویہ استاذن فقال ھذا عمر قد جاء یستاذ. اتنا بڑا صحابی، تو کافر ہوتا تھا، وہ حضور کا گورنر تھا. کیا سلوک ہوا جب اس نے یہ اجازت مانگی؟ دربان گیا آگے. اس نے کہا عمر آیا مدینہ سے اجازت مانگتا. قال اما جاء بلیہ، سب پتہ ہے مگر چالاکیاں، کس کام کے لیے آیا وہ؟ قال یا امیر المؤمنین جاء یطلب معروف. اس بیچارے کو کیا پتا تھا؟ اس نے کہا لوگ بھی آ رہے ہیں، تھیلیاں لے جا رہے ہیں. عمر بھی آیا ہوگا کہ لاکھوں روپیہ لے جاؤں. دادا جی کی فاتحہ جو پڑھی جا رہی ہے حلوائی کی دکان پر، لے جاؤں میں بھی لوٹ کر. اس نے کہا امیر المومن وہ آپ سے کچھ مدد لینے کے لیے. فقال ان كنت صادقا فليكتم ما شاء فاطمہ سارک ولارا. کہتا اگر ٹھیک تو کہہ رہا کہ وہ لینے کے لیے آیا تو جو وہ لینا چاہتا لکھ دے اور اس کو دے دے جو وہ مانگتا، اور میں اس کو نہیں دیکھنا چاہتا. توبہ توبہ توبہ. خود منگوایا، گورنر مدینہ نے بھیجا. پہلے باہر کھڑا رہا غریب، اور پھر کہا دے دے، اگر کچھ مانگتا وہ لکھ دے، تو دے دے اس کو، اور میں نہیں اس کا چہرہ دیکھنا چاہیے، تاکہ ذلیل کرو. صحابہ کو ذلیل کیا، ان کو پتہ چلے کہ وہ دور بدل گیا جب تمہاری عزت ہوتی تھی.
اور آپ یقین جانیں رسول اللہ جب مسجد میں آئے تھے بخاری یہ صحابہ انصار رو رہے تھے بیماری میں، تو حضور نے اس وقت فرمایا کہ تم کیوں روتے ہو؟ وقت آئے گا کہ اثرت نہ لے گا، تمہارا حق مار لیا جائے گا انصار کا، تم کو بالکل یہ حکمران نظر انداز کر دیں گے، ظلم ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا کیا کریں گے؟ فرمایا تم حوض کوثر تک پہنچنے کے صبر کرنا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ صحابی رسول کھڑا ہے، کہا وہ لکھ دے جو لینا چاہتا دے دو، میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ قال فخرج الحاجب قال ما حاجتک اکتب ما شئت، اس نے دربان میں جا کر کہا کہ جو آپ چاہتے ہیں لکھ دیں، بس میں پہنچا دیتا ہوں۔ قال سبحان اللہ، اس نے کہا اللہ رحم فرمایا جی ویلا باب امیر المومنین بانو، میں مدینہ سے چل کر آیا اور مجھے وہ ملنا بھی نہیں چاہتا اور دروازے پر مجھے روک لیا گیا۔ وحب ان القاف وکلمہ، میں چاہتا ہوں کہ اس سے ملوں اور اس سے کچھ باتیں کروں، کام نہیں مجھے۔ فقال معاویہ للحاجب ادعو یوم قضا وقضا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس دن بھی نہیں ملنے دیا۔ یہ سمجھ لیں خلافت اور ملوکیت کا فرق، یہ تخت نہیں ہوتا امیر المومنین مسجد میں لوگ اس کا گریبان پکڑ لیتے ہیں کہ بتاؤ کیوں؟ بادشاہ محلوں میں بیٹھے، کہا اس سے وعدہ کر دو کہ فلاں فلاں دن جب میں نماز فجر پڑھوں گا تو آ جائے۔ فلما صلی معاویۃ الغداۃ امر بسرین فجعل فی ایوان اللہ، نماز فجر ایک دن پڑھی، اپنے محل میں حکم دیا کہ تخت بچھا دیا جائے۔ ثم اخرج الناس، پھر لوگوں کو نکال دیا گیا۔ فلم یکن عند وحد اللہ کرسی، وہاں کوئی اور چیز باقی نہیں تھی، نہ کوئی آدمی رہنے دیا، ایک کرسی تھی وہ ذیل عمر، وہ عمر کے لیے رکھی گئی۔ فجاء عمر فاستاذن فاذن اللہ، حضرت عمر آئے، اجازت مانگی، اجازت دے دی، فسلم علیہ السلام کیا، ثم جلس علی الکرسی، کرسی پر بیٹھ گئے۔ فقال معاویہ حاجتک، کام ہی یہ چل رہا تھا کہ بیعت کی نا، باتیں کرو، کوئی لینا ہے تو لے لو، پیسہ لو۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ قال فحمد اللہ وثنى علیہ، اس نے اللہ کی تعریف کی اور ثنا کی، یہ جنازہ ہے اسلام کا جس پر میں رو رہا ہوں۔ بس اس وقت سے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، نمازیں آپ فکر نہ کریں، سکھ بھی آ جائیں گے نا، چلتی رہیں گی، انہیں کیا تکلیف ہے نماز، وہ کہیں گے اور مسلح گھساؤ، بس حکومت ہمیں کرنے، خطرہ تو انہیں ظالموں کو یہ ہے۔ ثم قال الامری لقد اصبح یزید بن معاویہ واسط الحسب فی قریش غنی عن المال غنی عن کل خیر، اس نے کہا معاویہ سن حمد و ثنا کے بعد کہ یزید کو اب کسی شے کی کمی نہیں رہی، قریش میں صرف اچھے خاندان سے ہے، مال بھی اس کے پاس اب لاکھوں کروڑوں اربوں ہیں، خزانے جمع ہو گئے، کسی قسم کی محتاجی نہیں۔ ہاں خیر کا تو ہر شخص محتاج ہے۔ وَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول، میں مدینے سے آیا ہوں تجھے حضور کی ایک بات سنانے، سن لا، میں نے اپنے کانوں سے حضور سے سنا، ان اللہ لم یسترع عبدا رعیۃ الا وهو سائل عنہ یوم القیامہ کیف صنع فیہ، یہ بیچارے یہی کر سکتے تھے، ورنہ 20 سال میں تو لوگ پھانسیوں پر لٹک گئے تھے، کون بول سکتا تھا؟ فرمایا میں اس لیے آیا ہوں کہ رسول اللہ سے میں نے سنا ہے کہ اللہ جب کسی بندے کو رعیت دیتا ہے، حاکم بناتا، رعیت اس کے پاس ہوتی ہے، تو وہ دن قیامت کے اس سے پوچھے گا کہ تو نے رعیت کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ یہ تخت نہیں ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ وَإِنِّي أُذَكِّرُكَ اللَّهَ يَا مُعَاوِيَہ فِي أُمَّتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بِمَن تَسْتَخْلِفُ عَلَيْهِ، جس کو تو خلیفہ بنا کر جا رہا نا، اس کا حال ہم سے زیادہ تو جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے، تو میں تجھے اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ سے ڈر جا کہ جب تجھے اللہ پوچھے گا کہ امت محمدیہ سے تو نے کیا برتاؤ کیا، کہ سعد بن نبی وقاص فاتح عراق، یہ ظالم صحابہ کرتے ہیں، وہ اشرا مبشرہ میں سے زندہ تھا سعد بن نبی وقاص، عراق فتح کیا تو اس نے اگر دین کی خیر خواہی ہو اس کو خلیفہ بنا دیتا۔ چلو ہم کہتے اختلاف مکائے، یہ چھوکرا رہ گیا تھا جس کی 40 سال عمر بھی نہیں تھی، صحابی نہیں تھا، حضرت عثمان کے دور میں پیدا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا میں تجھے اذکرکم اللہ، اس سے بڑی بات اس دین میں کوئی نہیں ہوتی عربی میں۔ حضور نے بھی اہل بیت کے بارے میں خطبہ کبیر میں کہا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی، بس خیال کر لو کہ ایک دن اللہ کے سامنے بھی جانا ہے، میرے گھر والوں سے بعد میں جو سلوک کرو گے، جو جواب دینا اللہ کے پاس وہ تیار رکھنا۔ حضور نے 3 بار یہ کہا، یہی انہوں نے کہا کہ میں امت محمد سے جو تو سلوک کر رہا کہ ایسے نہ رہ کے سپرد کر رہا، اس کے بارے میں تجھے اللہ کا خوف دلاتا ہوں، ڈر جا، تیری موت کا وقت ہے۔ قال فاخذ معاویہ ربوا ونفس فی غدات قر، کیا حال ہوا پھر؟ صحابی رسول نے جب حق کا منہ پر ماری تو سخت سردی کے دن تھے، امام فرماتے ہیں ابو یعلا ہے مسند، تو معاویہ کا سانس پھول گیا، پسینہ آنا شروع ہو گیا، حتی عرق، پسینہ، بات تو پلے ٹھیک ہوئی نہیں۔ اس نے کہا امت کو اس کے حوالے کر رہا، اللہ سے ڈر جا۔ ربوا، سینے سے پسینہ پھول گیا، سانس چڑھ گیا، فی غدات قر، سخت سردی، حتی عرق وجعل یمسل عرقا وجہ ثلاثہ، پوچھنے لگا 3 بار، ثم افاق فحمد اللہ وثنى علیہ،
بعد میں کچھ ہوش آیا تو کہنے لگا ثم قال اما بعد فإنک امرؤ ناصح، تو بڑا خیر خواہ آدمی ہے، قلت برأیک بالغ بلغ، تو نے اپنے خیال سے جو اچھا سمجھا کیا، وَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ إِلَّا ابْنِي وَأَبْنَاؤُهُمْ وَابْنِي حَقٌّ مِّنْ أَبْنَائِهِمْ۔ اصل بات یہ ہے کہ صحابہ کے بھی بیٹے رہ گئے ہیں، میرا بھی بیٹا رہ گیا، میرا بیٹا ان سے بہتر ہے۔ یہ چھوڑ باتیں، ختم قصہ حاجت کا، کوئی مانگ جو مانگنا چاہتا، توبہ توبہ، یہ کہتا ہوں رشوت اور خوف کہ پکڑ۔ قال ما لی ھذا، اس نے کہا مجھے کوئی کام نہیں، وہ تو نیک آدمی تھا، میں نہیں کوئی لینے آیا، نہ مجھے ضرورت، مگر سارے ایسے نہیں ہوتے۔ دیکھو بھائی بک جاتے ہیں، میں چیخ رہا ہوں ساری مسجد بکی ہوتی ہے، حضرت مسلم کے پیچھے سارے بھاگ گئے۔ قال ثم قال له انما جئنا من المدینہ نضربک بعد من اجل کلمات۔ اب بھائی کہنے لگا عمر چھوڑ یار، ہم مدینہ سے اونٹوں کے جگر جو مار کر آئے، اتنا صبر کیا، اونٹوں کو بھوکا مارا، یہ چند باتیں سنانے کے لیے آئے تھے، تو باتیں سناتا پھرتا، وہ لینے دے کچھ۔ بھائی بک گیا، اس نے کہا عمر ہم باتوں کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے باتیں نہیں چاہیے۔ قال اما جئت الا لکلمات، آپ نے فرمایا میں تو آیا ہوں بھائی باتوں کے لیے، میں نہیں کوئی لینے کے لیے آیا، میرا کام تھا حق کہوں، وہ کہہ دیا۔ قال فامر لهم بجوائز، معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا دے دو جائزے، کروڑوں کی تھیلیاں بنا کر دے دو۔ قال وخرج الامر مثلہ، اور عمر کے لیے بھی ایسی تھیلی نکلی، اس کو بھی نہیں چھوڑا دیا، اس کو بھی اگرچہ وہ بیچارہ حق کہہ کر چلا گیا مگر تھیلی اس کو بھی مل گئی۔ یہ بھائی وہ روایتیں ہیں، یہ 7138 نمبر ہے اس کا، 6ٹھی جلد ہے مسند ابی یعلا کی، اور مولانا ہی لکھتے ہیں کہ رجال اس کا بالکل راوی سے کم۔ اب ایک طرف پیسے چل رہے ہیں، ایک طرف ڈنڈا چل رہا۔ آخری کلمات میں پڑھ دوں پھر انشاءاللہ یہ بیان ہوگا، کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں میری زندگی کا یہ خلاصہ، بالکل مجھے یہ نہیں کہ مجھے کوئی اس میں چسکا ہے، میں دل کی تہ سے جانتا ہوں کہ خلافت کے بغیر اسلام کسی چیز کا نام نہیں۔ وہ ہندوازم ہو سکتا ہے، بدھزم ہو سکتا ہے، عیسائیت ہو سکتی ہے کہ گرجوں میں بات کرو، ملک میں جو مرضی حکومت کرتا رہے، اسلام نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی لازم ہے کہ حکومت اس کے ہاتھ میں ہو، تلوار اس کے قبضہ میں ہو، تلوار جو ہے قرآن کی مدد کرے، قرآن تلوار کو ظلم کرنے سے بچائے۔ یہ دو چیزیں اکٹھی ہوں گی پھر دنیا کی بگڑی بنے گی۔ اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی کہ ہوں ایک جنیدی اور شہری، یہ اعجاز ہے ایک صحرا نشین کا، بشیری ہے آئینہ دار نذیری۔ اللہ کے رسول نے ایسا نظام دیا کہ ایک طرف تو امیر المومنین بشارتیں دے رہا کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے یہ انعامات، مگر ساتھ ہی نذیر بھی ہے کہ جو نہیں ٹھیک ہوں گے ان کا علاج اس طرح سے ہوگا۔ بیک وقت بشیر اور نذیر ہوتی ہے اسلامی حکومت، یہ ہے صحیح۔ مگر جب سے یہ الگ الگ ہوئے ہیں، جس کو یہ کہہ رہے ہیں ایسا ہی کرو ممبروں پر، نہیں سیاسی بات نہیں کریں، ٹھیک ہے، ہوئی دین و دولت میں جسم زدائی، حوث کی امیری حوث کی وزیری، لیڈر بک رہے ہیں، جماعتیں بک رہی ہیں، بکتے جائیں، یہ سنت ہے۔ اب سنیں آپ، ایک آدھی بار پڑھوں، باقی انشاءاللہ پھر پیش کروں۔ جو لوگ پڑھتے ہیں جنہیں علم ہے وہ جانتے ہیں کہ مصر میں اس دور میں بہت بڑے لوگ ہوئے ہیں، شیخ محمد عبدو اور ان کے شاگرد، جن میں سے سید رشید رضا بہت اونچے ہیں، تفسیر المنار لکھی ہے، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الخلافہ الامامۃ العظمیٰ، یہ پڑھنی چاہیے ہر بندے کو چاہیے۔ اردو میں بھی اب چھپ ہی نہیں سکی، یہ مولانا فقیر اللہ چاہتے تھے نہیں وہ چھپ سکی، شائع ہونا چاہیے اس اردو درنا۔ خلافت کیا ہے، اس کی قدر کیا ہے اور کس طرح برباد ہوئی، تو یہ پھر جو اس بارے میں لکھتے ہیں، صرف ایک حوالہ، باقی پھر آئے گا۔ وَأَيُّ عَالِمٍ وَعَاقِلٍ يَقِيسُ وَحْدَ أَبِي بَكْرٍ إِلَىٰ عُمَرَ فِي تَحْرِّ الْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَالْمَسْرَةِ بَعْدَ الْإِشَارَةِ فِيهِ وَالرِّضَاءِ عَلَى الْحَلِّ وَقْبِهِ عَلَىٰ عَهْدِ مُعَاوِيَةَ وَاسْتِخْلَافِهِ لِيَزِيدَ الْفَاسِقِ الْفَاجِرِ بِقُوَّةِ الْإِرْهَابِ مِنْ جِهَةٍ وَرِشْوَةِ الزُّمَّاءِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَىٰ۔ کہتے ہو کون جس کی کھوپڑی میں تھوڑی سی بھی عقل ہے، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد کیا، جس میں انہوں نے پوری طرح حق کو تلاش کیا کہ امت میں بہترین آدمی ہونا چاہیے، عدل کو ہاتھ میں رکھا، مسلک کو لکھا، اور اس میں بھی اپنی مرضی نہیں کی، بڑے بڑے چوٹی کے اصحاب کو بلایا، ان سے مشورہ کیا، جنہوں نے اختلاف کرنا تھا انہوں نے اختلاف بھی کیا، کسی کو نہیں ڈانٹا دبکا، اور بعد میں بھی انہوں نے بالکل ساری دنیا کو بلا کر اپنے مکان کے نیچے چھت پر آ کر کہا کہ میں مر رہا ہوں اور میں پوری طرح غور و فکر کیا، یہ عمر میرا کچھ نہیں لگتا مگر امت کے لیے بہترین آدمی، میں اس کو پسند کرتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو تو اس کی بیعت کر لینا ورنہ جواب دے دو۔ سارے لوگ چیخے کہ ہم اس کو پسند کرتے ہیں، اور پھر بھی ابن تیمیہ فرماتے ہیں اگر بعد میں امت بیعت نہ کرتی یہ ولی عہدی کل عدم ہوتی، کوئی یہ جو نامینیشن کچھ اثر نہیں
تو کہتے ہیں اب عمر رضی اللہ کا چننا جس میں اتنا حق کا لحاظ کیا گیا، جو چوٹی کی امت کے لوگ سے ان سے مشورہ کیا، کون ہے عقل مند آدمی اس کو